سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تفسیر سورۃ العصر. اس میں آیت نمبر 1 میں زمانے کی قسم کھائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی خاص طور پر 30ویں بارے میں جب قسمیں کھائی گئی ہیں تو اس کی دلیل کے طور پر قسمیں کھائی گئی ہیں جو اس سے آگے بات بیان کی جانی ہے. اور آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہر انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. اس میں پہلے ہمیں خسارے کا جو معنی ہے اس کو ذہن میں لانا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے. انسان بالفرض ایک شخص ہے، اگر وہ کوئی کاروبار کرتا ہے تو اگر وہ اپنا اس میں وقت لگاتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے، اور اگر اس کو ان وقت لگانے سے، مال لگانے سے کچھ اس کو حاصل ہوتا ہے تو اس کو منافع ہو رہا ہے، اس کو آمدنی ہو رہی ہے. اگر اس کو کچھ نہیں حاصل ہوتا تو وہ خسارے میں ہے. اس طرح انسان کے پاس جو اس دنیا میں ایک مال ہے وہ عمر ہے. اگر وہ اس عمر کو اپنی صحیح کام میں استعمال کرے گا تو اس کو اس کی فائدہ ہوگا، اس کا نفع ہوگا آخرت میں. اگر وہ اس کو صحیح کاموں میں استعمال نہیں کرے گا تو وہ اس کی جو عمر ہے وہ ضائع ہو جائے گی. اور آیت نمبر 3 میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ تمام لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. کیونکہ ایمان لانا سب سے ضروری چیز ہے کہ انسان سب طاغوت کا، شرک کا، کفر کا انکار کرے اور پھر اللہ پر ایمان لائے. قرآن مجید میں ایک آیت میں اسی طرح مفہوم ہے کہ جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور پھر اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایسا سارا تھام لیا جو بس مضبوط ہے. تو یہ پہلے طاغوت، کفر و شرک سے انکار کرنا ہے اور پھر اللہ پر ایمان لانا ہے کہ اس کے سوا کوئی داتا نہیں، دستگیر نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، وہ اکیلا ہے، اللہ ہے، اس کے کوئی شریک نہیں. یہ اللہ پر ایمان لانا ہے. اس کے بعد انہوں نے نیک عمال کیے. قرآن مجید میں اگر آپ جہاں بھی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جہاں فرما رہا ہے، بشارت دے رہا ہے یا کسی چیز کی اہمیت بیان کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے. یہ بار بار قرآن مجید کی آیات میں واضح ہے کہ نیک عمال بھی انسان کے لیے ضروری ہیں. اور اس کے بعد صرف ایک دوسرے پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے، نہ صرف نیک عمال کرنا بلکہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا یہ بھی ضروری ہے. کیونکہ صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث آتی ہے، ایک شخص تھا بہت عابد تھا اور پوری قوم جو نافرمان تھی. وہ اس زمین پر اکیلا شخص تھا جو اللہ کی عبادت کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قوم پر عذاب بھیج دو. تو فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ جو تیرا عابد شخص ہے اللہ، کیا اس کو بھی عذاب دینا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اس کو بھی عذاب دینا ہے، کیونکہ یہ خود صرف عمل کرتا تھا، لوگوں کو اس کی جو ہے نا عمل کی تلقین نہیں کرتا تھا، ان کو حکم نہیں دیتا تھا، یعنی کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ان کو نہیں کرتا تھا. تو یہ ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم خود بھی پہلے عابد ہیں، کیا ہم خود بھی نیک اعمال کرتے ہیں. وہ تو شخص اس کو نیک اعمال بھی نہ بچا سکے، کیوں؟ اس نے دوسروں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کی تلقین نہیں کی، لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیا اور برائی سے نہیں روکا، تو اس کو نیک اعمال بھی نہیں بچا سکے. ہم لوگ جو ہمارے پاس نیک اعمال بھی نہیں ہیں، دوسرا وہ تو الگ ہی رہے گی بات کہ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا. تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دے رہا ہے. اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ یہ رحمت ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بتا دی کہ تمام لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. صرف یہ جو 4 لوگ ہیں یہ خسارے میں نہیں ہیں، باقی تمام انسان خسارے میں ہیں. صبر 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک قسم یہ ہے کہ حق پر صبر، کہ اس کی مسلسل پابندی، جیسے توحید پر قائم رہنا، اتباع سنت اور نماز اور روزے پر پابندی کرنا. اور پھر برائی سے صبر، مثلا شرک، زنا، قتل نہ حق، جھوٹ وغیرہ، کیونکہ آج عام ہے، کوئی بھی انسان کسی کو آسانی سے قتل کر سکتا ہے، زنا عام ہے، لیکن انسان اس پر صبر کرے، اللہ سے ڈرے. اور پھر تیسری قسم مصیبت پر صبر، اللہ سے صبر کی ثواب کی امید رکھے، صبر کرے. تو صرف یہ 4 لوگ قسم کے لوگ ہیں، یہ لوگ صرف خسارے میں نہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں تمام خسارے میں ہیں. یہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ میں رحمت للعالمین تھے. اس کا یہ ثبوت ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن نازل کیا اور ان کے ذریعے ہمیں یہ پیغام پہنچا دیا کہ تم لوگ اگر ان 4 چیزوں میں، جو یہ 4 لوگ ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے سب لوگ خسارے میں ہیں، تو ہمیں دنیا میں ہی پتہ لگ گیا، اس لیے ہمیں اپنا طرز عمل اس کے مطابق بنانا چاہیے کہ نیک اعمال بھی کریں، ایمان بھی لائیں اور لوگوں کو حق کی اور صبر کی وصیت کریں۔